السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكان ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے رات کو ہی سامان کے ساتھ پہلے بھیج دیا تھا، اور راوی کو شک ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ کمزوروں کے ساتھ یعنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ رات کو ہی مزدلفہ سے روانہ کر دیا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے مزدلفہ کی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں، کیونکہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھارے بدن کی تھی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دی۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ ان دونوں احادیث کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں، بچے اور وہ لوگ جو کسی سبب کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے صبح بھیڑ میں سفر نہیں کر سکتے یا مزدلفہ سے منا کی طرف جاتے ہوئے تکلیف کا سامنا کریں گے اور بھیڑ میں کنکریاں نہیں مار سکتے، ان کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ رات کو ایک پہر مزدلفہ میں گزارنے کے بعد راتوں رات ہی مزدلفہ سے منا کی طرف چلے جائیں۔ تو پہلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے سامان کے ساتھ یا کمزوروں کے ساتھ یعنی خواتین اور بچوں کے ساتھ رات کو روانہ فرما دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسا شخص جس کے ساتھ کچھ خواتین یا بچے ہوں یا جس کے ذمے ایسی ڈیوٹی ہو، وہ بھی اس عذر کی بنا پر مزدلفہ سے ایک پہر گزارنے کے بعد وہ منا کی طرف جا سکتا ہے۔ پوری رات مزدلفہ میں یا مبیت کرنا، وہاں سونا اس کے لیے ضروری نہیں۔ ہاں، وہ شخص جو تندرست و توانا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں اور اس کے ساتھ کوئی ایسا کمزور شخص بھی نہیں کہ جس کو صبح کوئی مسئلہ ہوگا، اس کے لیے پھر مبیت کرنا یہ منا کے اندر یہ بغیر عذر کے اس کو چھوڑنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ معلوم ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کی جسامت ذرا جسیم تھی اور ان کے لیے رش کے اندر اور بھیڑ کے اندر ذرا جو ہے نا کنکریاں مارنا اور چل کر جانا مشکل ہوتا تھا، تو انہوں نے اس میں رخصت لی۔ اور یہ شریعت کا مزاج ہے کہ کسی معاملے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی جسمانی کسی عذر کی وجہ سے مشکل پہ اس کو پیش آ رہی ہے تو شریعت اس کو رخصت دیتی، اور وہ آسانی کے ساتھ اس عمل کو جیسے کر سکتا ہو ویسے اختیار کر سکتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا رخصتوں پر عمل کرنا بھی اللہ کو اسی طرح پسند ہے جیسے پورے عمل پر عمل پیرا ہونا۔ تو مزدلفہ کی رات کمزور، بوڑھے، خواتین اور بچے اور عذر رکھنے والے لوگ ایک پہر گزارنے کے بعد منا کی طرف جا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بندہ بھی جو ویسے تو صحت مند ہے لیکن اس کے ساتھ ایسی خواتین یا بچے ہیں جس طرح وہ محرم ہے کچھ خواتین کا اور ان کے ساتھ جانا اس کا ضروری ہے، تو وہ بھی اس عذر کی بنا پر جا سکتا ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔